بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں. آج ہم اپنے پروگرام میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ بڑا اہم ہے, اور یہ چلیں بتا دیتا ہوں. آج ہم کرکٹ کے بارے میں بات کریں گے, اور کرکٹ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ ہماری دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ہم پاکستانی, ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. ہم سڑکوں پہ کھیلتے ہیں, چھتوں پہ کھیلتے ہیں, اپنے گھروں میں برآمدوں میں کھیلتے ہیں, گراؤنڈز جہاں جہاں ہمیں کوئی ایک پلاٹ خالی ملتا ہے وہاں ہم بچوں کو کرکٹ کھیلتے دیکھتے ہیں. اتنا ٹیلنٹ موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی ٹیم وہ ہمیشہ سے پوری دنیا میں ایک اچھا مقام کرکٹ کی گراؤنڈ میں رکھتی رہی ہے. پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں کچھ اچھی رپورٹ نہیں آ رہی تھی, اچھے کھلاڑی نہیں مل رہے تھے, یا کھلاڑی سیٹل نہیں ہو پا رہے تھے, کچھ سلیکشن کے ایشوز تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کے ہم معاملات دیکھتے رہے. کچھ کرکٹ بورڈ کے, پاکستان کرکٹ بورڈ میں کے حوالے سے کچھ لوگ تنقید کرتے رہے. تو گریجولی چیزیں بہتر ابھی ہونا شروع ہو گئی ہیں, ایسا ہمیں لگ رہا ہے. ہاں, ایک اور چیز, ہمیں یہ جو بیچ میں اتنا عرصہ پاکستان میں کرکٹ نہیں ہوئی, جب سری لنکن کرکٹ ٹیم پہ لاہور میں لبرٹی چوک پہ جب حملہ ہوا, اور اس کے بعد سے تو ہماری کرکٹ کا ایک طرح سے ایک مشکل وقت تھا, جس کو یہ پی ایس ایل نے اور باقی کچھ ممالک نے جو پاکستان میں آ کے جنہوں نے کھیلنے کی خواہش ظاہر کی یا جنہوں نے رضامندی ظاہر کی, ان لوگوں کی وجہ سے کافی زیادہ ہمیں بہتری ہوئی کرکٹ کی طرف. ابھی جو کل پاکستان نے میچ جیتا ہے کراچی میں, سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ جو میچ تھا, 2 میچز کی سیریز کو 1-0 سے پاکستان نے جیت لیا ہے. یہ کسی بھی ٹیسٹ میچ کی پاکستان میں 13 سال بعد یہ ایک فتح تھی, جس کو سارے پاکستانی, ہر پاکستانی قوم جو ہے وہ خوشی منا رہی ہے. مگر شائقین کرکٹ کے لیے یہ اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے, کیونکہ اس میں پاکستان صرف جیتا نہیں ہے, اس میں نئے کھلاڑی بھی پاکستان کو ملے اور ان کی بہترین پرفارمنس ہمیں دیکھنے کو ملی ہے, جس سے ہمیں نئے کھلاڑی, جب کوئی نیا کھلاڑی پرفارم کرتا ہے نا, تو اس کے ساتھ ہماری مستقبل کی امیدیں جو ہیں وہ بھی جڑی ہوتی ہیں کہ اب ہمیں یہ اس جگہ کے لیے ایک اچھا, ایک بہتر پرفارمر مل گیا. اور کچھ اسی حوالے سے بات کریں گے, پاکستان کی ٹیم کے حوالے سے, مستقبل کے میچز کے حوالے سے, اور نئے کھلاڑیوں کے حوالے سے بات ہوگی. آج پروگرام کے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر باسط شوکت, جو کہ سپورٹس اینالسٹ بھی ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ الحمدللہ. کیا بات ہے, میچ دیکھا, مزہ آیا آپ کو؟ جی بالکل, زبردست ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے اس کرکٹ میچ میں جو دوسرا کرکٹ میچ جو کل ہم نے جیتا ہے, اس میں کتنے ریکارڈز اپنے نام کیے ہیں, اور کس کس نوعیت کے ریکارڈ سے یہ سب؟ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا پوری قوم کو, جتنے پاکستانی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے اب تک کے ویورز کو, اب تک کو دیکھنے والے کو, اب تک کے چاہنے والوں کو, کہ اتنے عرصے بعد ایک اچھی خوشخبری ہمیں کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور پاکستان کی جیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جو نیا کرکٹ کا ٹیلنٹ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے نئے کھلاڑیوں کی شکل میں, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو جناب آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے وہ ہمارے وہ کھلاڑی جنہوں نے اس کھیل میں حصہ نہیں لیا, اور جس طرح محمد عامر نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے, جو لگتا ہے قبل از وقت ہے. ابھی ان کا وقت تھا کہ وہ پاکستان کی ٹیسٹ کے لیے وہ کرکٹ کھیلتے, مگر خیر اپنے مفادات ہوں گے, یا شاید اپنے لیے بہتر وہ خود ڈیزائن کر رہے ہوں گے فیوچر. آپ یہ بتائیے کہ جو نئے کھلاڑی ہمیں ملے ہیں, جس میں نئے بالرز جو آئے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے نسیم شاہ ہے, اور باقی جو آپ دیکھتے ہیں فیوچر میں, ادھر اس بارے میں بتائیے. دیکھیں, اس وقت اگر ہم بالنگ کی بات کریں تو جس طرح نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی آئے, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اگلے 5 سے 10 سال کے لیے بہترین فاسٹ بالنگ کا پیئر ایک مل گیا. اور سب سے بڑی خوش قسمتی پاکستان کی یہ کہ اس وقت بالنگ کوچ وقار یونس ہیں. وقار یونس کو پتہ ہے کہ ان دونوں کھلاڑیوں سے کیسے کام لینا ہے, اور ابھی دونوں کھلاڑی ٹین ایج میں ہیں. ابھی ان دونوں کھلاڑیوں کے مسلز ڈیولپ ہونے ہیں, ابھی تو یہ اپنی اور زیادہ اچھی فارم میں آئیں گے, اور زیادہ ماری ہے. لیکن ون ڈے کا یہ بہت اچھا پلیئر ہے, اس کو بھی کانفیڈنس ملے گا کہ میں ون ڈے میں پرفارم کروں گا اور ٹیکنیک کو بہتر کروں گا, تو مجھے بھی آگے چانس ملے گا. یہ تو شکر ہے کہ عابد علی کو یہاں چانس مل گیا, اگر یہاں بھی نہیں ملتا تو بیچارہ کہاں جاتا. آسٹریلیا میں لے گئے, وہاں نہیں کھلایا اس کو.
اچھا یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے نا وہ اپنا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے, وہ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ ہی جاتا ہے. تو وہ اگر باقی ایک ٹیلنٹڈ بیٹسمین ہے, جتنی مرضی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہوں, کچھ بھی ہو, مگر وہ کہیں نہ کہیں دیکھیں نا آج وہ آئے ہیں اور ساتھ ہی اسے لیجنڈ جو ہے نا لوگ سر ایک اور لیجنڈ بھی بن جاتا ہے, ہاں وہ اس کو چانس نہیں دیا. اگر ٹائم ہے سر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ جن کے بارے میں ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. کالر ہمارے ساتھ ہے, جلدی سے شامل کریں گے, پھر بریک کی طرف بڑھیں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام, ریاض خان بول رہا ہوں, ماڈل کالونی کراچی سے. ریاض خان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے. آپ ٹائم کم ہے, شارٹلی ایک بات کہوں گا, میری تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا کہ آپ عابد علی کو دیکھیں. جی عابد علی کو لے کے آئے, میں بہت اچھا ہے, لیکن 12 سال میں جو وہ پاکستان کو ریکارڈ دے سکتا تھا وہ ضائع ہو گئے. سیکنڈلی ہے کہ اس ملک میں جو سب سے بڑا المیہ ہے چاچا ماما, یہ اس فلسفی کو ختم کیا جائے. اب آپ فاسٹ بولر نسیم شاہ آیا پہاڑوں سے, تیمل گرا, میرے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہی آگے گاؤں ہے, وہاں سے یہ بچہ آیا. میں اسی طریقے سے میں کراچی سے ہوں, لیکن سکر سے ایک فاسٹ بولر ہے جسے کراچی کی ٹیم میں رکھا گیا, کراچی کنگ میں, لیکن اسے اپنا کہتے ہیں پی ایس ایل میں چانس نہیں دیا گیا, جس کے بارے میں سکر سے اس کا تعلق ہے. مشتاق کروڑوں اس کا نام ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ مستقبل کا شعیب اختر ہے. 150 145 148 کر رہا ہے, اگر پریکٹس پہ لایا جائے تو انشاءاللہ 150 سے کراس کرے گا. لیکن مشتاق کروڑوں کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا, لیکن آج وہ اپنا نیشنل بینک سے کھیلتا ہے, لیکن وہ بھی نام و نشان بالکل سائڈ پہ کر دیا. نسیم شاہ جیسے بولر ہمارے پاس کافی موجود ہیں جو لے کے آئے جائیں. ورلڈ کپ کی اگر بات کی جائے 19 کی, تو 19 کی ورلڈ کپ کی سلیکشن پہ بھی میری بہت بڑی انہوں نے ناانصافیاں کی ہیں. میں نام نہیں لوں گا اس پلیئر کا, لیکن اس پلیئر کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی گئی ہے. میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں, میرا 32 سالہ کرکٹ کا کیریئر ہے, اور میں نے راشد لطیف کے ساتھ, سعید آزاد کے ساتھ, محمود عامر, شکیل سجاد, یہ سارے میرے ساتھ کھیلے ہوئے ہیں. میں نے اپنے کہتے ہیں عاصم کمال, یہ سارے میرے ساتھ کھیلے ہیں. لیکن ناانصافی ہو رہی ہے اس ملک میں. جب تک ناانصافی ہوگی, جس طریقے سے عابد علی کو 12 سال تک نہیں کھلایا انہوں نے, اسی طریقے سے پاکستان کے کئی ریکارڈ ضائع کیے ہیں. تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ماما چاچا یہ فلسفی ختم کی جائے اور میرٹ پہ جو ہے وہ سلیکشن کی جائے. بہت شکریہ آپ کا ریاض صاحب, اچھی بات کی آپ نے کہنے کہ جناب میرٹ جو ہے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے اور سلیکشن کے معیار کو تھوڑا سا اور بہتر کرنا چاہیے. مگر خیر فی الحال ہم اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہم کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, وقفے کے بعد ہم پھر سے آپ کی خدمت میں واپس آ چکے ہیں, اور ڈاکٹر باسط شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. اچھا بس وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے, ریاض خان ہمارے ریگولر کالر بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ جس طرح یہ عابد علی کو 10 سال بعد قومی ٹیم میں جگہ ملی ہے, اس بیچ میں اگر انہیں پہلے جگہ ملی ہوتی تو کئی ریکارڈز اپنے نام کر چکے ہوتے, اور ریکارڈز بن چکے ہوتے. پاکستان کی ٹیم کے لیے کتنا اچھا وقت ہوتا وہ. پھر مشتاق کلہوڑو نام کے ایک بالر کا ذکر کیا جو نیشنل بینک کی طرف سے کھیلتے ہیں, انہوں نے بہت اچھا بالر ہے, اسے ویسٹ کیا جا رہا ہے ایک عرصے سے. اور بھی یہ نسیم شاہ جیسے کتنے ہمارے پاس اور بالر موجود ہیں جو ینگ بالر ہیں, اور وہ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں کہ انہیں پریکٹس کروائی جائے اور انہیں قومی ٹیم میں جگہ بنا کے دی جائے. تو اگر واقعی ایسا سب کچھ ہے تو پھر ہم کیوں بیچ میں ایک اچھا خاصا عرصہ ایسا تھا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ مطلب بالر ہی کوئی نہیں ہے, ہم کس کو کھلائیں. آپ دیکھیں کہ وہاب ریاض اور یہ مین بالر ہیں آپ کے آج کے دور کے, اور مطلب اچھی پرفارمنسز دی ہیں ان لوگوں نے. مگر میں بتا رہا ہوں کہ جن لڑکوں کی جگہ بھی نہیں بنتی تھی ان کو ہمیں مین بالر بنانا پڑا ٹیم میں. ایسا ہوا سر, یہی بات ہو رہی ہے کہ ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے پاکستان میں, آپ جہاں جائیں ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے, لیکن بات وہی ہم چند پلیئرز کو لے کے آ جاتے ہیں اور ناانصافی پہ ناانصافی ہوتی ہے. عابد علی کا جیسے یہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں, ان کی آپ نے بات سنی ہوگی, ان کی دل کی آواز تھی, یہ جو بول رہے تھے نا دل سے بول رہے تھے کتنی ناانصافی ہو رہی ہے, 10 سال پہلے 12 سال پہلے سے یہ کھیل رہے ہیں اور ان کو ابھی لائے, اور وہ بھی میں کہہ رہا ہوں یہ ابھی بھی ضائع ہو جاتے. اگر ہمارا وہ چہیتا جو ایک ہے وہ اگر پرفارمنس ہو جاتی ان کی آسٹریلیا پہ تو عابد علی نہیں آ سکتا تھا کسی بھی طرح, یہ باہر ہو جاتا. اسی طرح سے ابھی ان کی بات سے بات یاد آئی, آپ دیکھیں فواد عالم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ بیچارہ اب کیا کرے, وہ 10 سال سے ٹیم سے باہر تھا اور رنز کے انبار لگا دیے اس نے ڈومیسٹک کرکٹ میں, سینچریوں پہ سینچریاں کیے جا رہے ہیں.
اس سے مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ایک پلیئر کیا کرے؟ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم ہی کر سکتا ہے نا, یہی ہے نا, یہی اس کا گو تھرو آنے کا ٹیم میں کہ سلیکٹرز کے سامنے پرفارم کرے, عوام کے سامنے پرفارم کرے. وہ بیچارہ پرفارم کر کے تھک گیا, پھر اس کو ٹیم میں نہیں لا رہے. ابھی 10 سال کی محنت کے بعد, پرفارمنس کے بعد اس کو ٹیم میں لیا تو وہ بھی میرے خیال سے دکھانے کے لیے لیا کہ عوام کا اتنا پریشر تھا, سوشل میڈیا پہ اتنا پریشر تھا کہ اس کو ہم ٹیم میں رکھ لیتے ہیں, کھلائیں گے نہیں, سوری آپ کو ٹیم میں رکھ لیتے ہیں, آپ کی جگہ نہیں, آپ پرفارم کر دو گے تو پھر آپ باہر نہیں ہوگے. حارث سہیل نو ڈاؤٹ آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر, جتنی تعریف کیجئے حارث سہیل کی کم ہے, لیکن ایک کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہے, اس کو پورا چانس دیا آسٹریلیا میں, وہ پرفارم نہیں کر سکا. پھر جس پلیئر نے یہاں ڈومیسٹک میں پرفارم کر رہا ہے اور ابھی ریسنٹ پرفارم کر رہا ہے, فواد عالم, آپ ٹیم میں رکھتے ہو, آپ اس کو جگہ تھا کچھ دیر کے لیے, اس کو باہر بٹھا دو, اس کو آپ چانس لے لو, 2 ٹیسٹ دے دو. جو بیچارہ 10 سال سے پرفارم کر, آپ 2 ٹیسٹ دے دو, پتہ چل جاتا. یہ تو وہی بات ہوگی نا, آپ کی نیتیں غلط ہیں, آپ لانے ہی نہیں چاہتے ایک پلیئر کو جو بیچارہ پرفارم کر رہا ہے. حارث سہیل تو ٹیم کے ساتھ ہی رہے گا نا, وہ کہیں جائے گا تو نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ابھی بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پروگرام کے اس حصے کا. مجھے یہ بتائیے کہ اگلے میچز جو ہے وہ کب شروع ہو رہے ہیں اور کہاں پہ؟ ابھی تو ہمارا ایک پی ایس ایل بھی آنے والا ہے جو ہماری بڑی لیگ ہے, تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پی ایس ایل جو ہوگا پاکستان کا بہت بڑا ایونٹ ہوگا. کیوں ہوگا؟ اچھا, کچھ چیزیں پی سی بی کی اچھی ہیں, اس پہ ہمیں مبارکباد دینی چاہیے, جس میں سے سب سے پہلے کہ سری لنکا کو وہ یہاں پر لے آیا ہے ٹیسٹ کھیلنے کے لیے. پہلے ان کو T20 کے لیے لایا, ون ڈے کے لیے لایا, اور پھر سری لنکا کو ٹیسٹ کھیلنے پہ راضی کیا. اب بنگلہ دیش نے پاکستان آنا ہے, پی ایس ایل سے پہلے بنگلہ دیش نے پاکستان آنا ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ, انہوں نے تو منع کر دی ہے بنگلہ دیش نے, لیکن پی سی بی کہہ رہے کہ ہم ان کے خلاف کیس دائر کر دیں گے اگر وہ نہیں آئیں گے, کیونکہ اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیم پاکستان نہ آئے. پاکستان سب سے پرامن ملک ہے, سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو ٹیمیں پاکستان میں آئیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمارا پی ایس ایل ہونا ہے, جو کہ ایک اور پی سی بی کی بہت اچھی کاوش ہے کہ پی ایس ایل اب پورا پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, اور جتنے فورن پلیئرز ہیں, غیر ملکی کرکٹرز ہیں, وہ سارے میچ کھیلیں گے پاکستان میں. یہ پی سی بی نے شرط رکھی تھی کہ اگر پی ایس ایل میں آپ کی ڈرافٹنگ ہونی ہے, آپ آئیں گے ٹیم میں, تو آپ پورے میچز کھیلیں گے پاکستان میں. تو اس میں ہم پی سی بی کو شاباش دیتے ہیں, جو ان کے اچھے اقدامات ہیں اس کی ہمیں حمایت کرنی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور ان میچز کے بعد ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہوم گراؤنڈ جو ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے کسی بھی کھلاڑی کے لیے اور کسی بھی کھیل کے لیے. ابھی ہوم گراؤنڈ میں کرکٹ شروع ہوئی ہے, اور ہم نے اس میں ایک ٹیلنٹ بھی نیا دیکھا, اور ان کو کھل کے کھیلتے ہوئے دیکھا ہم لوگوں نے, اور نئے ریکارڈز بھی ہم نے دیکھے, اور ہم اس چیز کو مس کر رہے تھے. خیر, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائے دوستو. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہاں پہ ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے, اور یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے. پاکستان میں گردوں کے امراض جو ہیں وہ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں, اور بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جن کو کوئی نہ کوئی گردے کا ایشو ہے. تو آخر یہ ایشوز اتنے زیادہ کیوں بڑھ رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. اور وہ ہمارے بہن بھائی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہ آپ خود یا آپ میں کوئی عزیزوں میں سے کوئی یا کسی کو آپ جانتے ہیں جو واقعی کڈنی کے ایک سویئر ایشو میں ہیں, انہیں کیا کرنا ہے, ابھی اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ کڈنی کے اسپیشلسٹ موجود ہیں, رحمان فاؤنڈیشن سے ان کا تعلق ہے, جناب ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, اللہ کا بڑا احسان. اچھا, ہم شروع یہاں سے کریں گے کہ یہ گردوں کے امراض اتنے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں. آخر ایسی وہ کون سی ترتیب جو ہے وہ خراب ہو چکی ہے کہ پیشنٹس کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی؟ کیونکہ یہ کوئی اتنا معمولی مسئلہ نہیں ہے, نزلہ زکام کھانسی بخار والا, کہ ہم پریشان نہ ہوں. یہ تو ایک بہت میجر ایشو ہے. اس سے ہماری پوری باڈی کا جو سسٹم ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے اگر گردے آپ کے کام نہ کر رہے ہوں ٹھیک طریقے سے. تو یہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنے زیادہ ایشوز بڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فہیم بھائی, اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے, سب کو صحت مند زندگی دے کے بھیجا ہے. بالکل ایسا ہے, اور صحت مند رہنے کے لیے بھیجا ہے. ماسوائے چند ایک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جو چاہے کر سکتا ہوں. کسی کو اگر اپاہج پیدا کر دیا, خدا نخواستہ کسی کی کوئی پرابلم آ گیا کسی حوالے سے, صحیح ہے, تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. لیکن باقی لائیو دیکھ لیا کسی نے. اچھا جی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر ہم اگر بیمار ہو رہے ہیں اس دنیا میں آ کر, تو یہ ہمارا اپنا لیونگ سٹائل ہے جو ہمیں مسئلہ کر رہا ہے.
اچھا، ہم نے خود اپنے لیے پریشانیاں اکٹھی کی بہت ہوئی ہیں۔ ساری، یعنی کہ ہمارا اپنا اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، اس میں ہم بہت سارے اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ وہ جو طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے، جو ہمارا اسلام بتاتا ہے، جو ہمارا دین بتاتا ہے، اس طرح ہم زندگی گزار نہیں رہے۔ پہلے پیر سونا اور آخری پیر اٹھنا، اب ہم راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، دن میں ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا لیونگ سٹائل بالکل چینج ہو چکا ہے، ہمارے کھانے پینے کے معاملات، یہ چنکس فوڈ آ گئے ہیں، ہمارے بچے یعنی بے دردی کے ساتھ کھانے کھا رہے ہیں۔ یہ میں نام نہیں لینا چاہتا، مختلف جو چین چل رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر، یہ فاسٹ فوڈ کی چینز ہیں، برگر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا، شوارمے، اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں، یہ ہمیں اپسٹ کر رہے ہیں، ہمارے معدے کو، ہمارے جگر کو، ہمارے گردوں کو۔ اچھا، ڈائٹ پلان کتنا میٹر کرتا ہے یہ صحت مند زندگی کے لیے؟ بڑا بہت اہم رول ہے ڈائٹ کا۔ اگر آپ ایک چیز کوئی بھی چیز لے لیں، دودھ ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جی ہاں، اگر دودھ بھی آپ زیادہ پیئیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ، اور اگر بالکل ہی نہیں پیئیں گے تو بھی نقصان دہ۔ تو بھی نقصان دہ۔ گوشت لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ہاں ہاں، جو نہیں، اگر ہم پانی بھی بعض جگہوں پہ دیکھا کہ علاج میں بہت پانی پلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی گردوں کو نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ زیادہ پانی، ہاں، بہت زیادہ پانی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں یہ بھی آپ بہت زیادہ پانی پیئیں، مثلا اگر 16 گلاس پانی پینے چاہیے گرمیوں میں، ہاں سردیوں میں 12 گلاس، اور ہم گرمیوں میں لے لیں 26 گلاس، ہاں، تو لازمی بات 10 گلاس تو زیادہ ہوگا، وہ مثانے پہ لوڈ آئے گا۔ اوکے، تو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ متوازن خوراک ہمیں لینی ہے، متوازن۔ ہاں، یعنی گردوں کی اگر خرابی کی بڑی وجوہات میں ایک ہماری خوراک بھی ہے، ویسے تو 12 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی۔ اچھا، سیلف میڈیکیشن بھی ایک وجہ مسئلہ ہے، ان 12 وجوہات میں ایک سیلف میڈیکیشن بھی ہے۔ اچھا، سیلف میڈیکیشن بھی ہے۔ ہم جو خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، خود ہی میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ وجہ بن رہی ہے ہماری۔ تو یہ جو پین کلر اور یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، کیا یہ بھی گردوں پہ اثر ڈالتی ہیں؟ جو ہم ایسی تھوڑا سی درد ہوئی تو جناب وہ پین کلر کھا لی، 2 گولیاں وہ کھا لی، وہ 1 گولی وہ کھا لی، مطلب تو اس سے بھی نقصان بالکل ہوتا اثر ہے؟ پڑتا ہے۔ آپ پین کلر ہیں، اینٹی بایوٹک ہیں، آپ بلا یعنی خود ہی ڈاکٹر بن کے خود ہی میڈیکل سٹور پہ جا کے ہم لے لیتے ہیں، اور وہ بھی ہمیں پین کلر بھی سوچ سمجھ کے لینی چاہیے، اور ڈاکٹر کے مطابق جو کہے، جو آپ کو ڈاکٹر ہے کہ یہ آپ یہ لیں، یہ سالٹ آپ کے لیے باڈی کے لیے اچھا ہے، یہ کیمیکل اچھا ہے، یہ نہ لیں، تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے۔ یعنی اس بڑی وجوہات میں اگر ہم بات کریں، پہلے نمبر پہ شوگر ہے۔ شوگر، اوکے، جن لوگوں کو شوگر ہے ان کے گردوں کا مسئلہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اچھا، ہائی بلڈ پریشر والے لوگوں کا بھی ان کا بھی پرابلم آنے کا خطرہ ہے۔ یہ 2 لوگ ہیں جن کو شوگر اور بلڈ پریشر ہے، وہ ضرور اپنے گردوں کا ٹیسٹ کرواتے رہا کریں، ہر 6 ماہ بعد چیک کرتے رہا کریں کہ ہماری کیا پوزیشن ہے۔ اور ٹیسٹ کا نام کیا؟ RFT، RFT، رینل فنکشن ٹیسٹ۔ ٹھیک ہے، یہ عام سے ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ سے لیا جاتا ہے، کوئی گردوں سے نہیں لیا جاتا۔ بلڈ دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ کے اندر یوریا کتنا ہے، بلڈ کے اندر کریٹینائن کتنا ہے، بلڈ کے اندر اور الیکٹرولائٹ کتنے ان بیلنس ہیں۔ تو اس میں جو مسائل آ رہے ہیں ہمارے لیے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، آنے والے وقت میں ہمیں اپنے خوراک کا خیال کرنا پڑے گا۔ اچھا، تو زیادہ تر جو پیشنٹس آ رہے ہیں وہ ان کا ایج گروپ کیا ہے؟ وہ جو گردوں سے متعلق جتنے امراض کے ساتھ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، تو کس ایج گروپ کے ہوتے ہیں وہ؟ بچے ہیں، بڑے ہیں، یا 40 پلس ہیں، یا 20 پلس ہیں، کیا ہیں؟ دیکھیں فہیم بھائی، ابھی کچھ نہیں رہا، ابھی اس میں کوئی ایج کا تعلق نہیں ہے۔ پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس، بچے 6 ماہ کے بچے سے لے کے 2 دن کے بچے سے لے کے، اور جناب 100 سال کی عمر تک کے لوگ آ رہے ہیں، عورتیں مرد، یعنی کہ اس میں کوئی ایسا نہیں رہا کہ یہ بندہ بوڑھا ہوگا تو اس کے گردے ختم ہوں گے۔ ہمارے جو سوچ ہے نا کہ ہم جب ہماری چیزیں آرگن تو ورک تو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ایک 70 سال کا بندہ ہے، 80 سال کا، جو ایک 20 سال کا لڑکا ہے، اس کی نسبت اس کے آرگن اتنے اچھے کام نہیں کر رہے، لیکن گردوں والا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی ایج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کبھی کسی کو بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ اب جیسے چھوٹے بچے ہیں، اب ان کو شوگر نہیں ہے، ان کو بلڈ پریشر نہیں ہے، لیکن ان کی پروٹین آ رہی ہے یورین کے اندر، البیومن خارج ہو رہی ہوتی ہے، ماں باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یورین میں پروٹین آ رہی ہے، ٹیسٹ نہیں کراتے ہم لوگ۔ پاکستان میں کہاں ٹیسٹوں کا رواج، ہمارے رواج ہی نہیں ہے، ہماری سوچیں نہیں ہے کہ ہم ٹیسٹ کروائیں، اپنے بچوں کے اپنے کروائیں۔ باہر کے ملکوں میں رہا ہوں میں، تو وہاں پہ جو ہے لازماً ٹیسٹ کرواتے ہیں، ان کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پہ مرض نہیں ہوتے، UK کے اندر یا یورپ کے اندر یا کہیں اور ملکوں میں، وہاں پہ بھی ہیں لوگ پریشان ہیں، مسائل آتے ہیں، لیکن ان کو بر وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ہونے والا ہے، شوگر ہونے والی ہے، آپ کا شوگر کا لیول یہ جا رہا ہے،
آپ کا HbA1c کا ٹیسٹ یہ جا رہا ہے جو ہم کرواتے ہیں 3 ماہ بعد, اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کا لیول کیا جا رہا ہے. یا اگر گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے تو یوریا کریٹن بڑھ رہا ہے تو ان بر وقت پتہ چل جاتا ہے. پھر وہاں پہ وہ ویڈیو پہ ان کو باقاعدہ کلاسز ہوتی ہے, وہاں پہ ان کو بتایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں آنا ہے آنے والے وقت میں تو آپ نے کون سا ڈائلسس کروانا ہے. اگر آپ کے گردے ختم ہو رہے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اس بندے نے اب جانا تو ہے ڈائلسس پہ, میڈیکلز کے مطابق اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا علاج ڈائلسس ہی ہے. جن کے گردے ختم ہو جاتے ہیں ان کو ڈائلسس ہی کروانے پڑتے ہیں. لیکن وہ پہلے مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ کون سا ڈائلسس کروائیں گے, ہمارے پاس آ کے کروائیں گے یا گھر میں کروائیں گے. وہاں پہ اور بھی ڈائلسس ہیں, یہاں پہ تو صرف پاکستان میں ہیومن ڈائلسس ہی ہیں, مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے. وہاں پہ پانی سے بھی کیا جاتا ہے, اچھا پیراٹونین ڈائلسس بولتے ہیں. وہ آپ گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں, آپ کی باڈی کے ساتھ بھی وہ لگ جاتا ہے. آپ 8 گھنٹے کا ڈائلسس کریں رات کو. مختلف ڈائلسس ہیں ہمارے, کیونکہ وہ مہنگے ہیں تھوڑے, ادھر یہ سہولت موجود نہیں ہے. لیکن مریض کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے اگلے 2 سال بعد میں نے اس دلدل میں اس ڈائلسس میں جانا. وہ تو دلدل سمجھتے نہیں ہے, دلدل تو ہمارے آگے بنتی ہے جب مریض کو پتہ نہیں ہوتا. جب بالکل 90% ابھی پاکستان کے اندر سروے ہوا ہے, یہ بڑی خطرناک بات بتانے لگا ہوں. میں حالانکہ اچھی باتیں کرتا ہوں لیکن یہ مجبوری ہے کہ ایک سروے ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہوتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے جب زیادہ سمٹم آتے ہیں, زیادہ علامات آتی ہیں, ہاسپٹل میں جایا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے جب ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہاں پہ جب پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ کے جو گردے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ چکے ہیں, اب آپ ڈائلسس کروائیں, گردے واش کریں. اچھا, اگر گردوں پہ اثر ہو رہا ہو تو اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں تاکہ وقت پہ پتہ چل سکے ہم؟ کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو چھوٹی موٹی جو علامات ہوتی ہیں ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹھیک ہے برداشت کر رہا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم اچھا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ایسے لوگ, میں ان سے ملا ہوں کہ جو ٹیسٹ ویسٹ کروانے کے بعد کوئی 15-20 ہزار اپنے اوپر لگانے کے بعد پریشان پھر ہوتے ہیں کہ یار کوئی بیماری نہیں نکلی, مطلب کہ اتنے پیسے لگائے ہیں کہ یار کچھ نکل, مطلب پتہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم فہیم بھائی, یحییٰ بات کر رہا ہوں. وعلیکم السلام یحییٰ بھائی, کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا شکر ہے, آپ اتنے اچھے اچھے لوگوں کو بلاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر وقار صاحب جیسے لوگ دنیا میں یہی لوگ ہیں جو میرے خیال میں جن کی وجہ سے ہم لوگ سسٹین کیے ہوئے ہیں. لیکن بات یہ کہ یہ گردوں کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا گمبھیر ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو مبتلا ہوتا ہے پھر ڈائلسس, میں نے تو وہ چیزیں دیکھی ہیں کیونکہ میرے عزیز و اقارب میں کچھ لوگوں کی پرابلم تھی, جس تکلیف و کرب میں گزرتے ہیں اور جتنے پیسے ان کے خرچ ہوتے ہیں ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا. یقیناً وہاں SIET میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں ضرورت ہے مختلف جگہ. اگر ڈاکٹر صاحب کام کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دینا ہم پہ فرض بنتا ہے, چاہے وہ مورلی دیں چاہے وہ مانیٹری طور پر دیں, تو یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرا کوشچن ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بات بتائیے کہ ہمارے یہاں گردے کے مریض بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کے اندر ہمیں اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے جو پرابلم ہے, سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارا ہم GP پہ پاس جب جاتے ہیں تو وہ جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ پین کلر دیا جاتا ہے. جب پین کلر دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ آخر میں جب وہ ٹیسٹ کے, جیسے میرے عزیز کے ساتھ ہوا, تو جب وہ فائنلی کسی گردے کے اسپیشلسٹ کے پاس پہنچا تو وہ پتہ چلا کہ اس کے گردے کام نہیں کر رہے, وہ پین کلر نے تو اور اس کو نقصان کر دیا. تو آپ تھوڑا سا ایڈوائس ان کو بھی کریں جو لوگ جنرل پریکٹیشنر ہیں کہ ان کو بھی تھوڑی اویئرنیس دیں تو تاکہ یہ کام اور مزید بہتر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب. فہمی بڑی اچھی بات انہوں نے کی جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا. ہو یہ رہا ہے کہ اصل میں عام فزیشین کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ یہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اس وقت جو مریض کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے نا گردے والے پیشنٹ کو, وہ عجیب سے سمٹم ہوتے ہیں, متلی ہے, الٹی ہے, سانس پھولنا ہے, کمزوری ہے, گھبراہٹ ہے. گردوں پہ درد ہوتی نہیں ہے پہلی بات جب گردے ختم ہوتے ہیں, لیکن یہ عجیب سے سمٹم ہے, متلی کا گردوں سے نظر نہیں آ رہا. جی ہاں. اب جو فزیشین کے پاس جائے گا تو مریض تو یہی کہے گا مجھے الٹی آ رہی ہے, وامٹنگ ہو رہی ہے, تو وہ تو اسی حساب سے میڈیسن دے گا, الٹی روکنے والی دوائی دے دے گا, روکنے والی وقتی طور پہ رک بھی جائے گی. صحیح ہے. عام گولی میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ مسئلہ تو اندر کچھ اور ہوتا ہے. مسئلہ تو اندر بلڈ کے اندر توفن پیدا ہوا ہے, بلڈ کے اندر یوریا بڑھا ہوا ہے, جو ہونا چاہیے میرے جسم میں اور آپ کے جسم میں بلڈ کے اندر 10 سے 50 تک ہوتا ہے یوریا نارمل انسان کے اندر, اور کریٹینن 0.5 سے لے کے 1.1 تک 1.3 تک. اب اسی طرح اور جو ہماری سوڈیم ہے, پوٹاشیم ہے, کیلشیم ہے, فاسفورس ہے, یہ ان بیلنس ہوئے ہوتے ہیں, الیکٹرولائٹ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. اب مریض کو نہیں پتا چل رہا, وہ ٹیسٹ تو کرا ہی نہیں رہا, وہ تو خود ہی پھکیاں کھا رہا ہے یا حکیموں کے پاس جا رہا ہے یا ایسے ڈاکٹروں کے پاس جا رہا ہے جن کو چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیسٹ کروائیں, مریض کے لیب ٹیسٹ کروائیں, RFT یا ہلکا سا معمولی سا ٹیسٹ ہے, بڑے مناسب سا ٹیسٹ ہے, کوئی زیادہ مہنگا نہیں ہے, پاکستان کے اندر 1000 روپے کا ٹیسٹ ہے, یہ
کوئی اچھی لیب کا کچھ بھی نہیں اتنے زیادہ. اب 1000 روپیہ اس کا لگ جائے تو ڈاکٹر کو بھی پتا چل جائے کہ یار مریض کا مسئلہ کیا ہے, وہ بھی نہیں کروا رہے ہوتے اور ہمارے لوگ بھی نہیں ڈرتے ہمارے کروا رہے ہوتے ٹیسٹ. اچھا یہ بھی تو ایک دیکھیں نا, لوگوں کے ذہن میں یہ بھی تو ایک بات ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے یہ ایسی فضول میں اتنے ٹیسٹ کروا دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹرز بھی تو یہ زیادتی کرتے ہیں, زیادتی تو ہوتی ہے کہ ایک آپ کو پتا ہے کہ جو مریض آیا ہوا ہے وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے, وہ پتہ نہیں کتنی مشکل سے تیری 1500 2000 یا 2500 روپے فیس برداشت کر رہا ہے ایک مریض آ کے, آپ نے اسے ٹیسٹ بھی لکھ کے دے دیے, وہ ٹیسٹ دیکھے تو 20000 کے ٹیسٹ آ گئے. ان حالات میں گھر کا ایک فرد بیمار ہو جائے, اس کو صرف 2 4 5 ہزار روپے اضافی اگر اس کے ٹیسٹ پہ لگ جائیں تو ادھر ادھر اس کی دوائیوں پہ لگ جائے تو مہینہ پورا برباد ہو گیا ان کا, پتہ نہیں کتنے کام رک گئے ان کے. فہیم بھائی ٹھیک کہہ رہے, کچھ لوگ ہیں ایسا میں سمجھتا ہوں کرتے ہیں جو اپنے لیے تھوڑا سا اپنی ایک بوٹی کے چکروں میں اگلے کا بکرا ذبح کر دیتے ہیں کہ تھوڑا سا چلے ہمیں آ جائے, وہ غلط ہے. ہم خیر میجورٹی نہیں ہے, چند ایک لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں لمبے ٹیسٹ لکھ کے دے دینا, جو نہیں ضرورت ہے اس کی پکڑ تو پھر آئے گی نا, بالکل آئے گی, وہ تو اوپر والا دیکھ رہا ہے, بے شک جو غلط کرے گا اس کی پکڑ ہے. لیکن میں صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب کسی مریض کو وومٹنگ آ رہی ہو, الٹی آ رہی ہو, سانس پھول رہا ہو, یہ 3 4 سمٹم ہے, صحیح ہے, تو وہاں پہ فزیشین کو یہ 500 ہزار روپے کا ٹیسٹ کون سے مہنگے ہیں, صحیح ہے ہی نہیں, اپنی صحت کروانا کچھ نہیں ہے. لیکن فہیم بھائی اچھی خبر یہ جو ہے ہم نے یہ ٹیسٹ فری کر دیے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ, بڑے فخر سے کہہ رہا ہوں. رحمان فاؤنڈیشن جتنے بھی جہاں بھی ہمارے سینٹرز ہیں, اگر کوئی شخص بھی جا کے وہاں پہ کہے گا جی میں گردوں کا ٹیسٹ کروانا چاہتا ہوں, وہ فری ہیں. باقی ہم ٹیسٹوں کے لیتے ہیں چارجز بڑے مناسب سے, ادارے کا جو ہمارا لیب ہے, ہماری رحمان ڈائگنوسٹک اینڈ ریسرچ لیب ہے, اس میں ہم لیتے ہیں. لیکن یہ گردوں کا ٹیسٹ ہم نے فری کر دیے ہیں تاکہ لوگ بڑے ہچکچا رہے ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کتنا مہنگا ٹیسٹ ہے, کروائیں نہ کروائیں, پیسے نہیں ہیں جیب میں, غریب بندہ نہیں کرواتا. ہم غریبوں کو کہتے ہیں یار اب آپ آئیں ہمارے پاس, ہمارا سینٹر حاضر ہے, ہمارے سینٹروں پہ آ کے اپنا ٹیسٹ کروائیں. کراچی میں ہمارا سینٹر ہے یہاں پہ گلشن اقبال میں. جی 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 جی, میں نے کئی چینلوں پہ آ کے بات کرتا ہوں کہ یار یہ ادارہ حاضر ہے آپ لوگوں کے لیے. میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں 1 ماہ میں 3 لوگ آئے ہیں صرف ٹیسٹ کرانے, تو یہ تو ہمارا حال ہے. کراچی کتنی لاکھوں کی آبادی ہے, اب اس میں سے پورے مہینے میں پچھلے پروگرام میں بیٹھا تو میں نے ذکر کیا تو پتہ چلا جی کتنے لوگ ہیں, 3 لوگ آئے ٹیسٹ کروانے. تو یار دکھ والی بات ہے نا, جب آپ کو فری سہولت دے رہے ہیں آپ آئیں اپنے ٹیسٹ کروائیں. اس چینل سے کتنے لوگ آئے ہیں, اور جو دنیا دیکھ رہی, کہاں پہ ہمارے لاہور میں سینٹر ہیں, باقی شہروں میں سینٹر ہیں, اسلام آباد میں ہے, ہر جگہ ہمارے سینٹر چل رہے ہیں. آپ آئیں, ہم دیکھیں فہیم میں ڈائلسس فری کر رہے ہیں, لیکن بہت مہنگا علاج ہے, بڑا مشکل علاج ہے, بڑا مشکل سے ہم سسٹم چلا رہے ہیں. ڈائلسس سینٹر چلانا بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں پہلے ایک ڈائلسس سینٹر پہ آپ کا چلانے کے لیے ویسے ایوریج کوئی 7 8 لاکھ روپیہ ایک ڈائلسس سینٹر کو چلانے کی. فیصل آباد 3 شفٹیں لگ رہی ہیں, 10 مشینیں, وہاں پہ کوئی تقریباً 12 13 لاکھ کا خرچہ ہے. کراچی میں کوئی 8 لاکھ مہینے کا, کراچی میں کوئی 7.5 8 لاکھ کا خرچہ ہے. اس طرح لاہور میں 14 لاکھ کا خرچہ ہے. ہماری وہاں پہ زیادہ مشینیں, وہاں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. جیلم میں یعنی سبھی جگہوں پہ کوئی 55 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے مہینے کا. اچھا, اب یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اللہ کے بندوں کے مخیر حضرات ہیں وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ان کو اللہ نے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. ہم بھی ایک بڑے اپنی خدمت کر رہے ہیں, اپنے عوام کی, اپنے اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بجائے ہم اتنا پیسہ لگائیں, اب ڈائلسس والے پیشنٹ کو اگر واپس بھیجا جائے, نہیں ہمارے پاس, وہ بھی دکھ والی بات ہوتی ہے. دکھ ہوتا ہوگا کہ آپ ایک پیشنٹ کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس جگہ نہیں ہے. جگہ ہے یا ہمارے پاس ڈیلیزر نہیں ہے, وہ 1000 روپے کی کٹ آتی ہے, اور میں وہ مشکل دے رہی ہے, مہنگا ہو گیا ڈیلیزر, ڈالر مہنگا ہو گیا, ہم مشکل میں ضرور ہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم بجائے مشکل میں پڑیں یا لوگ ڈائلسس بھی آئیں تو ہم کیوں نہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں, RFT ٹیسٹ کروا لیں. اگر بڑا ہوا ہے یوریا کریٹینن تو ہم پراٹھے چھوڑ دیں, ہم مکھن کو چھوڑ دیں. ہم آج کل جو ڈرائی فروٹ کھا رہے ہیں اپنا حق سمجھتے ہوئے کہ سردی آ گئی اب یہ ہمارا حق ہے جی ڈرائی فروٹ کھایا جائے. بھئی پہلے چیک تو کرو, اپنا کولیسٹرول تو چیک کرو. اچھا ایک آپ نا جو کیا غذا ہونی چاہیے اس بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریے گا کہ ان دنوں میں مطلب خاص طور اس موسم میں ہمیں کس طرح کی خوراک جو ہے نا استعمال کرنی چاہیے. کوئی بہت عالیشانی مطلب عام سی خوراک اور صحت مند ہیلدی جو فوڈ ہے وہ کیا ہونا چاہیے, اس بارے میں بات کرتے ہیں. گردے کی پتھری کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, واپس آتے ہیں تو پھر اس حوالے سے مزید بات چیت ہوگی. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور ڈاکٹر وقار احمد نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن سے ہم گردوں کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ان امراض سے بچ سکتے ہیں, ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور علاج کیا ہے اس کا, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کر لیتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں خوراک اور غذا کے حوالے سے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟
وعلیکم السلام سر، عیسیٰ گل بات کر رہا ہوں کراچی سے. عیسیٰ گل بات کر رہے ہیں کراچی سے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عیسیٰ صاحب کیا کہیں گے؟ سر کہانی سر میری رائٹ کڈنی ہے وہ سر اس میں پتھر تھا 5.8 وہ چھوٹا بڑھتا گیا ہے تو وہ کڈنی میری سکڑ گئی ہے ایک سر, اور بلڈ پریشر میرا ہائی رہتا ہے تو کریٹینن لیول میرا سر 116 ہے. اچھا 116 ملی مول میں, اور یوریا کتنا ہے؟ یوریا 5.8 ہے سر. چلیں ٹھیک ہے, خیر وہ رپورٹ ہے تو ٹھیک ہے, چلیں میں اب کرتا ہوں. صحیح ہے, آپ پروگرام دیکھیے, ہم بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ گل, آپ نے کال کیا. جناب 5 mm کا سٹون اتنا بڑا نہیں ہے, یہ نکالا جا سکتا ہے. آپ یہ کوشش کریں کہ چاول ہے, پالک ہے, کچا ٹماٹر ہے, ماش کی دال ہے, کیلا ہے, چند چیزیں ہیں وہ اس کا پرہیز کر لیں, اور پپیتے کو لائف میں لے آئیں. پپیتا کھائیں پیٹ بھر کے 3-4 دن, اور اس کے بعد سفید زیرہ, سونف اور سبز الائچی کا قہوہ بنا کے وہ پیا جائے. یہ کچھ 6 دن لگاتار پئیں. سفید زیرہ, سونف اور الائچی, سبز الائچی, ٹھیک ہے, چھوٹی الائچی, اور اس کو ٹھنڈا کر کے اس میں تھوڑا نیم گرمی پئیں, اور یہ کوئی تھوڑا شہد, چھوٹی مکھی کا شہد مل جائے وہ زیادہ بہتر ہے, یہ استعمال کریں. باقی سٹون بنتے ہیں اس میں فہمی مختلف قسم کے, چیک کرنا پڑتا ہے کہ کون سا سٹون پیدا ہو رہا ہے باڈی کے اندر. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ کبھی لمبی بات کریں گے ہم. ٹھیک ہے. تو کنڈیشننگ جو ہوتے ہیں وہ بتائیں, وہ ہمارے بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے کنڈیشننگ ہوتے ہیں. جن لوگوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کے کنڈیشننگ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ان کے گردہ سکڑ گیا, اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ گردے کا سائز ہوتا ہے بیسیکلی میرا اور آپ کا, جو ہمارے ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ 12 سینٹی میٹر گردے کا سائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شننگ ہوتا جب 5 سینٹی میٹر پہ آ جاتا ہے تو بعض کا یہ الٹراساؤنڈ میں نظر بھی نہیں آتا. 4 سینٹی میٹر پہ پتہ نہیں چلتا گردہ ہے کہ نہیں ہے. اب فہم میں بعض لوگوں کو پیدائشی ایک گردہ ہوتا ہے, انہیں پتہ نہیں ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہوتا. بہرحال کڈنی کو ہمیں سیف کرنا ہے, اپنا خیال کرنا ہے, ہمیں اپنا الٹراساؤنڈ بھی کروانا ہے. کچھ سال 2 سال بعد چیک کرواتے رہا کریں کہ ہمارے گردوں کا سائز چھوٹا تو نہیں ہو رہا یا بڑھ تو نہیں رہا. ہائیڈرونیفراسس کیسز کے اندر کڈنی کا سائز بڑھ رہا ہوتا ہے, سویل ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارے 2 گردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. ہم الٹراساؤنڈ ہی نہیں کراتے. وہ اپنا صحیح کہا, بعض لوگ اتنا پیسہ لگا کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, یار ڈاکٹر صاحب کچھ بھی نہیں نکلا. یہ اچھی بات نہیں نکلا, پیسے ضائع ہو گئے. تمہیں اچھا ہو گیا, پتہ لگ گیا تو تمہارا باڈی کا جو اگر مسائل ہیں تو پہلے پتہ چل جائے, اور اگر نکل آئے تو اور پریشان ہو رہے تھے. پہلے تو ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے تھے کہ وہم نہ ہو جائے, کوئی چیز نہ نکلا ہے, چیز ہی نہ نکلا ہے, کوئی شاکی نہ ہو جائے, نہ کوئی شوگر ہی نہ نکلا ہے. تو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے یار, شوگر چیک کرواؤ, پتہ چل جائے. اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو بندہ اس کا علاج کروائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر جی کالر ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کرنے لگے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہلو. السلام علیکم فہیم, شہاد کر رہا ہوں. وعلیکم السلام شہاد صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے جو فہیم, ڈاکٹر صاحب سے ایک صرف رائے لینی ہے, کیونکہ میرے آج سے 15-16 سال پہلے کڈنی میں سٹون ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا جب سٹون ہو گیا تو میں بہت کافی پریشان تھا. ادھر ڈاکٹر پہ نرسری پہ میں ایکچوئل واک کرتا تھا, تو وہاں ایک مالی تھا, تو اس سے میں نے ایسے ہی کہا کہ یار میرے کہہ رہا صاحب یہ ایک پودا ہے پتھر چاٹ, یہ لے جاؤ. میں کہا یہ کیا کروں گا؟ کہہ رہا اس کا ایک پتہ صبح شام کھاتے رہو, اور 15 دن کے بعد پہ جا کے سارے ٹیسٹ کروا لینا. میں نے کہا پتہ نہیں, مالی کہہ رہا ہے, چلو لے لیا. لے کے صبح شام پتھر چاٹ کا پتا صبح اور شام کھاتا رہا. یہ 1 مہینے بعد جا کے ہم نے ٹیسٹ کروا, یقین کریں کہ نہ میرے کوئی کڈنی میں پتھر کے اثرات نہ کچھ. تو میں ڈاکٹر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس پہ سر ہم نے تو ریسرچ کیا ہے نہیں, کچھ بھی جو کہتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں, اس پہ فاقہ ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن حقیقت کیا ہے ذرا اس کے بارے میں ڈاکٹر بھی روشنی ڈال سکیں گے. جی جی بہتر بہتر. شہاد صاحب بہت شکریہ, آپ نے کال کیا. جناب مالی نو لبی ہے, وہی بتانے لگا, اللہ تعالیٰ نے نا پتہ نہیں کس میں کیا شفا رکھی ہے, یہ ڈھونڈنا انسان کا کام ہے. تو ایسی چیزیں ہیں ہربل کے اندر, آیورویدک کے اندر, حکمت میں, ہومیوپیتھی میں کچھ ایسی میڈیسن ہے جن کو لینے سے سٹون نکل آتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ریت کی طرح نکل آتے ہیں. صحیح فرما رہے ہیں, یہ ایسا ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ پنجابی کی ہماری ایک مثال ہے, ہم کہتے ہیں کسی نو ماں بادی تھے, کسی نو ماں نہ روئے. کسی کو کوئی چیز فائدہ کرتی ہے, کسی کو نہیں کرتی. ہم نے یہ ریسرچ کرنی ہوتی ہے 100 لوگوں پہ. میں کروں گا کام, میں ٹائم نہیں مل پا رہا مجھ سے, یہ بھی اس پہ ہم نے کام کرنا تھا. میں سٹون پہ بہت زیادہ کام نہیں کر پایا, ٹائم ہی نہیں ہے. میں جو اس سے بڑے کام پہ لگا ہوں, ڈائلسس پہ, یوریا کریٹن کم کرنے پہ, ڈائلسس کو روکنے پہ. پر اس میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم 100 بندوں پہ ریسرچ کرتے ہیں, ایک رجسٹر بناتے ہیں. کوئی بھی نئی چیز ہم نے دیکھنی ہو, پھر ہم نوٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو فائدہ ہوا. اگر اس میں 80 لوگوں کو فائدہ ہو اور 20 کو نہیں بھی ہو تو ہم کہتے ہیں اوکے, فارمولا ٹھیک ہے. اور اگر 80 کو نہ ہو 20 کو ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں. ابھی جیسے فہیم بھائی ہم نے کام کیا الحمدللہ, بہت بڑا کام
ہو گیا ہے اور آنے والے وقت میں ایک بڑا نام بننے والا ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ، میرا بھی اور اللہ کا اور پاکستان کا بھی، کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں بھیجوائے لوگ جن کے میں نے ڈیلسیز روکے ہوئے تھے، جن کو ڈیلے کیا ہوا تھا. ڈیلسیز روکنے والی بات انہوں نے مانی نہیں، انہوں نے صرف ڈیلے تھا ڈیلسیز پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیں کون سے پیشنٹ ہیں جن کو آپ نے 10 سالوں سے روکا ہوا ہے یا 15 سالوں سے روکا ہوا ہے. تو الحمدللہ میرا اللہ کے فضل سے میرے پاس ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے 10 سال پہلے ڈاکٹروں نے ڈیلسیز کا کہا تھا، 15 سال پہلے کہا تھا، ابھی تک نہیں گئے. ان کا یوریا کریٹن میں نے روکا ہوا ہے ابھی تک 6 پہ 5 پہ 4 پہ، ڈیلسیز پہ نہیں جانے دے رہے. مجھے پتا ہے ڈیلسیز پہ جائیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی بھی نہیں جانے دوں گا، لیکن میں نے ان کو روک کے دکھایا ہوا ہے. اور الحمدللہ وہی لوگ، میں نے 50 بندوں کا ڈیٹا میں نے امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی میں دیا ہے. میں ابھی جا بھی رہا ہوں الحمدللہ، بلایا انہوں نے مجھے. ایک بڑا نام بننے والا ہے کہ یار پاکستان سے ایک ہربل ڈاکٹر نے، ہربلسٹ نے یہ فارمولا ایجاد کیا ہے، اور وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا آنے والے وقت میں پوری دنیا میں یہ چیز آئے گی، یہ فارمولا آئے گا. جیسے پینسلین ہے اور چیزیں ایجاد ہوئی دنیا میں، تو اللہ نے یہ موقع دیا ہمیں، تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. بے شک بے شک، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں جناب. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے آپ کو، اور اس ریسرچ سے، آپ کے اس طریقہ کار سے دنیا میں اور بھی جتنے لوگ اس پریشانی میں مبتلا ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ. ہم آتے ہیں خوراک کی طرف. ٹھیک ہے، ہمیں آپ صرف سجیسٹ کریں کہ ہمیں کون سی خوراک جو ہے، غذا جو ہے وہ کیا لینی چاہیے. ہمارے آج کل کے لائف سٹائل کا آپ کو پتہ ہے، سب کو اپنا وزن کم کرنا ہے مگر دوائی سے کرنا ہے، واک کر کے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سب چاہتے ہیں کہ ہم دوائی کھائیں، اور دوائی بھی بس اتنی میٹھی دوائی ہو، اتنی انہوں کی من پسند دوائی ہوئے کہ انہوں نے دل کرے دوائی کھا لینا. ہر چیز انہیں اپنی مرضی کی چاہیے. تو اس صورتحال میں آپ کس قسم کی خوراک جو ہے وہ ریکمینڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، ہم کہتے ہیں جو مرضی کھائیں، جو کھانا چاہیں. ہم روغن غذائیں کم کھائیں، لیکن اگر آپ پراٹھا یا جو بھی چیز کھانا چاہیں کھائیں. ہم ایک ہی بات کہتے ہیں، ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ آپ برن کریں، کھائیں اور ایکسرسائز کریں، ورزش کریں. یعنی جو کھایا پیا ہے اس کو اپنے ساتھ ہی نہ رکھیں. اب راتوں کو لیٹ کھانے کھاتے ہیں، کڑھائیاں، پیزے، لیٹ آرڈر پہنچ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، جی 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 جی، اور وہ ہم کھا کے سو جاتے ہیں، کوئی واک تو کرتے نہیں ہیں. وہ ہمارے مسائل تبھی پیدا ہو رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کھائیں تو صبح اٹھ کے واک کریں، ورزش کریں، نماز پڑھنے جائیں. آپ کی میں نے دیکھا ہے فہیم بھائی، یہ ہمارا جو مسئلہ آ رہا ہے نا گردے کی 12 وجوہات ہے نا خراب ہونے کی، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہماری خوراک بھی ہے. ہمارا بے درگی سے کھانے بھی ہیں، ہمارے کھابے ہیں. ہم کھاتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یار آپ ایک اچھے سے جوگر خریدیں، آپ ٹریک سوٹ خریدیں، ٹریک سوٹ پہنا کریں، جوگر پہنا کریں. مائنڈ کو پازیٹیو سگنل آتے ہیں. ایک عام چپل پہنی ہوئی اس کا چلنے کا انداز اور باڈی کا، اچھا بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے. اچھے سگنل آ رہے ہوتے ہیں مائنڈ کو، اچھے سگنل جا رہے ہوتے ہیں کہ یار میں ایکٹیو ہوں، میں منڈا کھنڈا ہوں، میں ہٹا کٹا ہوں. تو یہ باڈی کو سائن ہمیں اچھے دینے ہیں. اپنی جو لائف ہے، ہمارا جو لیونگ سٹائل ہے نا، وہ اتنا اچھا رہا نہیں ہے. سر دیکھیں، پہلے دیکھیں جو ہمارا ایٹنگ ہیبٹس تھی وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی سب کی. مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک ناشتے میں پراٹھا جو ہے بڑا ایک لازمی انگریڈینٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، پراٹھا، آملیٹ وغیرہ، انڈا، لسی، دہی وغیرہ. یہ اب دہی کو جب بیمار ہوتے ہیں تب استعمال کرتے ہیں، پیٹ خراب ہو رہا ہے، کسی مسئلہ ہو رہا ہے، دہی کھا لائے. اب وہ دوا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، پہلے وہ غذا کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا. اچھا پھر ابھی ایسی میں نے جنریشن، مطلب ایسے لوگوں کا پوری فوج دیکھی ہے لوگوں کی جو ناشتے میں صرف کافی پیتے خالی، یا ناشتہ بھی نہیں کر رہے ہوتے. بڑا لائٹ سا ناشتہ یا بریڈ کا ایک سلائس لے لیا. دوپہر کا کھانا جو ہے وہ تھوڑا سا پیٹ بھر کے کھا لیا، اور رات کا کھانا تو فلی پیٹ بھر کے کھا لیا کہ جناب بس ہون تے کام پورا ہو گیا سارے دن کی محنت کے بعد، اب آئے گا کھانا کھانے کا مزہ. تو کچھ روٹین چینج ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے بھی تو ہمارے مسائل نہیں بڑھ رہے کیا؟ بالکل بڑھ رہے ہیں، ہم بالکل الٹ چل رہے ہیں. جو ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے، اس سے بالکل ہٹ کی چیزیں ہمارا اسلام تو کہتے نہیں ہے. ہمارے اسلام میں 3 کھانے ہیں ہی نہیں، 2 کھانے ہیں ہمارے اسلام میں. اچھا، دو وقت کا کھانا ہے. حکمت کے حساب سے بھی 2 حکمت کے حساب سے بھی 2 ہے. یہ جو ہم نے یہ تیسرا کھانا پیدا کیا ہے، یہ جو ہمارا بریک فاسٹ ہے، ہمارا لنچ ہے، ڈنر ہم نے بنائی انگریزوں کا دیا ہوا ہے. اب ہم یہ فرض سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ناشتہ کرنا بھی ہم فرض سمجھتے ہیں. ہمارے اسلام میں ہے ناشتہ، صبح کا کھانا. لیکن اس کے بعد ہم یہ لنچ بھی فرض سمجھتے ہیں اور ڈنر بھی. ہم سمجھتے ہیں تینوں چیزیں لازمی ہیں، لازمی ہے. اور اگر ہم جب تک نہیں کر لیتے
ہم چین نہیں آتا. تو 2 کھانوں کا وقت کون سا ہونا چاہیے؟ صبح اور شام کا, جو ہمارا جیسے ہمارے پیارے نبی پاک نے کھانا کھایا. اگر آپ صرف میں سمجھتا ہوں صحت مند رہنے کی زندگی کے لیے اگر گزارنے کا جو اصول ہے نا, اس میں صرف وہ زندگی جو ہمارے پیارے نبی نے گزاری ہے صرف اس کو پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کھایا, کب کھایا, اور انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. آپ یقین کریں کبھی بندہ بیمار ہی نہیں ہو سکتا. وہ ایک حکیم صاحب کا واقعہ ہے, وہ گئے علاج کے لیے, کئی ماہ رہے وہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ملا ان کو, کوئی بیمار ہی نہیں ہوتا. اب چائنا کے لوگ ہیں جلدی بیمار نہیں ہوتے, وہ کھاتے نہیں, وہ ایک وقت میں ایک ہی کھانا کھاتے ہیں. ہم ایک وقت میں 5 کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, 10 کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ہم ہوٹلوں میں جاتے ہیں, وہاں بڑا جس ہوٹل کے اندر جناب بڑا اس کے اندر وہ رات کا کھانا ہے, اس کو کہتے ہیں جناب اس کتنی ڈشیں ہیں جناب, ہم ہر ڈش کو کھا رہے ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے ہاضمے کے لیے, میدے کو اس کو ہضم کرنے کے لیے. کسی کو مسالے 1 گھنٹہ لگنا ہے, کسی کو 2 گھنٹے لگنے ہیں, کسی کو 6 گھنٹے لگنے ہیں. ہم ایک ہی وقت میں کئی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. ظلم ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے سر, ابھی مزید اس حوالے سے بات کرنی ہے ہمیں, اور آپ دوستوں کی کالز بھی ہمیں شامل کرنی ہے, مگر یہ سارا کچھ ممکن ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. اور آج ہم گردوں کے امراض کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر وقار احمد نیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کا تعلق ہے رحمان فاؤنڈیشن سے. اچھا وقار صاحب, ہم یہاں پہ نا کسی مرض میں اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک کنفیوژن, اتنے طریقہ علاج ہے کہ ہم اس میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پہ ایلوپیتھک طریقے سے علاج ہو رہا ہوتا ہے, وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ ہیں. دوسرے صاحب جو ہیں وہ حکمت کے حساب سے بڑے مشہور حکیم صاحب جو ہیں, ان کو بھی کسی ٹی وی پہ دیکھ لیا انہوں نے, یا کہیں پہ اشتہار دیکھ لیا کسی رسالے میں, وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکمت سے سب بہترین علاج کوئی نہیں, کوئی چائنیز علاج آئے ہوئے ہیں, اوپر سے کچھ ایسے بابا جی کہتے ہیں میں دم کرنا تو بندہ صحیح ہو جاتا ہے. ایک صاحب ایسے ہیں جو انگلی لگاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جو آپریشن ہو گیا ان تو جا, مطلب ایسے ایسے واقعات. تو اتنے سارے طریقہ علاج موجود ہیں, آپ اتنے ہزاروں لاکھوں مریضوں کا علاج کر چکے ہیں, جو گردوں سے امراض سے متعلق آپ کے ادارے کے ساتھ لوگ شفا کے لیے جڑے ہوئے ہیں. آپ کس طریقہ علاج کو اپناتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں؟ فہمی دیکھیں, علاج کوئی بھی ہو, پہلی بات علاج کرانا سنت ہے, بے شک سنت ہے, اور وہ ایلوپیتھی علاج ہو, حکمت سے ہو, ہومیو سے ہو, روحانیت سے ہو, کرنا چاہیے, کروانا چاہیے. پہلی بات تو یہ. اور ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم کوئی علاج کو بند نہیں کرتا ہوں. میں بیسیکلی ہربل سے علاج کرتا ہوں, ہربل ٹریٹمنٹ سے. اور میرے والد صاحب ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے, ٹھیک ہے, لیکن میں شعبے میں آیا اور میں جہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میڈیسن میں شوگر کے پیشنٹ آتے ہیں میرے پاس, میں گردوں اور شوگر کو ڈیل کرتا ہوں. تو شوگر کے لوگوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی انسولین بند کر دیں یا میڈیسن بند کر دیں اپنی ایلوپیتھی, میں کہتا ہوں چلتی رہے گی شروع میں, بعد میں ان کو کم کرتے ہیں ایسا ایسا. اگر آپ بہتر ہو گئے, طبیعت اچھی ہو گئی ہے, ہم مریض کو بہتر کر دیتے ہیں. ہم بیسیکلی علاج ہی اس کا کر رہے ہوتے ہیں, میدے کا اور لبلبے کا, پینکریاس کا, مریض بہتر ہو جاتا ہے. اس طرح گردوں کے حوالے سے میں نے دنیا میں نئی الکلائن ڈھونڈی ہیں. ہم کام کریں ایسڈ پہ, الکلائن پہ, سالٹ پہ. ہماری حکمت یہ کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے, وہ ایسڈ ہے, الکلائن ہے اور سالٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی جو انسان کبھی بھی کچھ بھی ہوتا ہے, اس کو بھی چھینک بھی آتی ہیں, کچھ بخار ہوتا ہے, کوئی بھی مسئلہ آتا ہے, گردوں کا مسئلہ آتا ہے یا شوگر یا کوئی بھی, تو اس میں بے تعدالی کا نام بیماری ہے. یعنی کہ الکلائن کم ہو گیا جسم میں, یا الکلائن بڑھ گیا ہے, یا ایسڈ میں زیادتی ہو گئی جسم میں, یا ایسڈ کم ہو گیا جسم میں, یا سالٹ میں کمی بیشی ہوگی, نمکیات میں کمی بیشی, اس کا نام بیماری ہے. الکلائن ہوتا کیا ویسے؟ یہ بیسیکلی میں جیسے بتا رہا ہوں, یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. ہم الکلائن بھی آتا ہوں میں, یعنی کہ ہماری باڈی کے ہم جو جتنی چیزیں زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت, وہ ایسڈ والی چیزیں کھا رہے ہیں ہم. یہ چکن ہو گیا, پراٹھے ہو گئے, انڈے ہو گئے, سب ایسڈ ہیں, دالیں ہیں, یہ مرغن غذائیں ہیں, بے شمار سبزیاں بھی ہیں. میں غذائی چارٹ چاہوں گا کوئی لینا چاہے تو ہماری ویب سائٹ سے لیا جا سکتا ہے. اچھا, اس میں کافی تفصیل میں 2.5 سال کی محنت ہے میری. تو کون سی خوراک جس میں جا کے کیا کرتی ہے, کون سی یوریا بناتی ہے, کون سی کریٹین بناتی ہے. اب یہ کریٹین کیا ہے, یہ ایسڈ ہے. یوریا کیا ہے, یہ ایسڈ ہے. کولیسٹرول کیا ہے, یہ بھی ایسڈ ہے. اور یہ یورک کیا ہے, یورک بھی ایسڈ ہے, یورک ایسڈ جو ہم کہتے ہیں. ابھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر یہ ایسڈ بڑا ہوا ہے, ہم کھا ہی وہی رہے ہیں. الکلائن والی چیزیں ہم استعمال ہی نہیں کر رہے. کلونجی ہے, اجوائن ہے, آپ پپیتے کے اندر بہت الکلائن ہے, چاٹی کی لسی ہے,
بے شمار چیزیں جو ہم لے ہی نہیں رہے، جو ہمیں چاہیے باڈی کو، ہم ایک ہی چیزیں کھائی جا رہے ہیں، ایسڈ والی چیزیں کھائی جا رہے ہیں، اور اسی طرح ہماری جو سالٹ ہے، نمکیات ہیں، وہ ان بیلنس ہو رہے ہیں. کسی کا سوڈیم بڑھا ہوا ہے، کسی کا سوڈیم کم ہو رہا ہے، کسی کا پوٹاشیم بڑھا ہوا ہے. زیادہ تر گردے والے مریضوں کا پوٹاشیم بڑھ جاتا ہے، فاسفورس بڑھ جاتا ہے، ان کے نمکیات بھی ان بیلنس ہوئے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے اچھا، کیا تو آپ کھانا ہے. ان ساری رپورٹس کو دیکھ کے آپ مطلب ان کو بیلنس کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ بہتری کی طرف آ رہا ہم صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف باڈی میں الکلائن دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسڈ بڑھا ہوا ہے، یوریا بڑھا ہوا ہے، 3 پہ گیا ہوا ہے، 4 پہ گیا ہوا ہے، یوریا 100 پہ گیا ہوا ہے، تو الکلائن میں دے رہا ہوں بائی ماؤتھ. یہ الکلائن دے رہا ہوں، ایسڈ وہیں رک گیا ہے، الکلائن دے رہا ہوں تو ایسڈ نیچے آنا شروع ہو گیا. یہ نیا میتھڈ ہے دنیا کا، اور یہ مسام کے ذریعے ہم یوریا کریٹن نکال رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا، یہ پسینے کے ذریعے، پسینے کے ذریعے. اور میں اس کو پروو کر رہا ہوں USA میں جا کے. جو ابھی ہارورڈ یونیورسٹی میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ ہاں. اپنے پورے تھیسس جمع کروائے ہیں، کیس دی. دیٹس گریٹ، زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کتنے سینٹرز پاکستان بھر میں اس وقت کام کر رہے ہیں؟ اور مطلب کیونکہ ہمیں پاکستان بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی اپنا کوئی عزیز یا کوئی ڈائلسس کا کوئی پیشنٹ ہے، اس کے ڈائلسس وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے، تو وہ رحمان فاؤنڈیشن میں کہاں کہاں رابطہ کر سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہے؟ تھوڑا سا یہ ڈیفائن. سب سے پہلے تو ہمارا ہیڈ آفس ہے لاہور کے اندر، ماڈل ٹاؤن کے اندر ہے وہاں پہ. اس کے بعد اسلام آباد میں ہے، آپ پارا مارکیٹ کے پاس ہے. پھر جیلم ہے GT روڈ کے اوپر. پھر اس طرح فیصل آباد میں ہے کنال پہ، سعید پارک میں، سعید کلونی میں. اس طرح کراچی میں ہے گلشن اقبال پٹیل ہاسپٹل کے سامنے. ہم یہاں پہ ابھی فی الحال 5 فری ڈائلسس سینٹر چلا رہے ہیں. کوئی شخص بھی، وہ غریب ہے، مستحق ہے، سفید پوش ہے، وہ ڈائلسس افورڈ نہیں کر پا رہا، بڑا مہنگا علاج ہے. اور خاص طور پہ اسلام آباد میں ضرور کہنا چاہوں گا، وہاں پہ 13,000 روپے کا ایک ڈائلسس ہو رہا ہے فہیم بھائی. وہاں بھی ہم حاضر ہیں، وہاں بھی ہم فری کر رہے ہیں. اور کہیں سے بھی کوئی پیشنٹ ڈائلسس کروانا چاہے اور فری میں کروانا چاہے، ہم سینٹر ہمارے حاضر ہیں. یہ ایک بڑا خدمت کا کام ہے، بڑا ایک بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ. مشکل میں ہے، مشکل کام ہے سر، بڑا کام آپ سے لیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے. وہ میرا قدرت مالک لے رہا ہے. ہاں دیکھیں، آپ کسی کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. آپ نے یہ 5 سینٹرز بتائے ہیں، اور یہ 5 سینٹرز جو ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بھی تو لوگوں سے کام لے رہا ہوگا آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، جو مخیر حضرات ہیں، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ جائیں اور جا کے وہاں پہ جو ہے وہ آپ فنڈز جو ہیں وہ دے کے آئیں، وہاں ضرورت ہے. ایسے ہی وہیں پہ دیکھیں، یہ جو فاؤنڈیشن اللہ کے نام سے بنایا ہے، اس میں خود بھی میں بھی الحمدللہ کو 10 لاکھ تک میں خود ہر ماہ ڈالتا ہوں لوگوں کی خدمت کے لیے. اللہ میرا جو میں OPD کرتا ہوں اسی سے میں لے کے سسٹم کو چلا رہا ہوں. لیکن ہمارے ساتھ جو اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے، اس میں شاہد رزاق سکہ صاحب ہیں، ہیپی لیک کے مالک ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں. وہ فیصل آباد کا سارا سینٹر انہوں نے اپنے انڈر کر لیا کہ میرے ذمہ. ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ. طرح عبداللہ قادوانی ہیں، ہمارے دوست یا پروڈیوسر ہیں، تو ان کے بھائی کا علاج ہو رہا ہے غلام نبی صاحب کا دبئی میں، وہ بڑی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. کراچی کا سینٹر بنانے میں عبداللہ بھائی نے خود بھی ایک مشین ڈونیٹ کی ہے ابھی اسلام آباد میں. اس کی بھی اوپننگ 2 مشینیں ان کے بھائی نے دی ہیں غلام نبی تو مشین ڈونیٹ کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے. اچھا، ضرورت ہے ابھی آپ کو؟ کراچی میں 2 مشینوں کی ضرورت ہے. پشاور میں اور ڈائلسس سینٹر خواہش رکھ رہا ہوں. اللہ کرے میری خواہش پوری ہو، اور جو مخیر حضرات ہیں میں چاہتا ہوں فہیم بھائی وہ اس طرف آئیں. یہ بڑا نیکی کا کام ہے، خدمت کا کام ہے. کوئی مشین ڈونیٹ کرنا چاہے، کوئی 15 لاکھ روپے کی مشین آتی ہے. صحیح ہے. ایک ڈیلیزر ہمیں چاہیے ہوتا ہے جس سے ڈائلسس ہوتا ہے، ہر دفعہ نیا چینج ہوتا ہے، وہ کوئی 1,000 روپے کا آتا ہے. صحیح ہے. تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ دل میں رکھ لیں یار، ہم نے رحمان فاؤنڈیشن کو ایک ماہ میں 2 ڈیلیزر دینے، 5 دینے. جیسے مغلائی ہاسپٹل والے وہ میں 100 دے رہے ہیں. اس طریقہ کار کیا ہے آپ کو وہ یہ چیزیں پرووائڈ کرنے کا یا آپ سے رابطہ کرنے کا؟ سر سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں آپ خود آ کے وزٹ کریں ہمارے سینٹروں کو، آ کے دیکھیں. آپ کو لگے گا اتنا بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دیں. آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ہماری ویب سائٹ دیکھ لیں. آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہیں آن لائن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اکاؤنٹس ہیں پاکستان کے مختلف بینکس کے اندر، آپ وہاں پہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہم رمضان کے دیکھ کے بھی کر سکتے ہیں. بڑی خوشی ہوگی، کوئی آئے تو ہمارے لیے بڑی آنر ہوگا. وہ آ کے جب مریضوں سے ملتا ہے نا، ڈائلسس کے مریضوں کے، فہیم بھائی بلیو کرے وہ لوگ آئے ہوتے ہیں ہمارے پاس جن کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا، گاڑی کا کرایہ نہیں ہوتا، اوبر کا کرایہ نہیں ہوتا، کسی اور چیز کا. ہم کرایہ تک بعض لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ایک یہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں، انگلینڈ کے اندر وہاں پہ گھر سے گاڑی آتی ہے لے کے چھوڑ کے جاتی ہے، فری ڈائلسس ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ پیشنٹ پریشان ہو رہا تھا کہ میں نے ڈائلسس کیسے کروانا ہے. سر بس ایسے ہی ہے، آپ جیسے لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائے. اور باقی وہ لوگ جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ہم لوگ ابھی ان میں شامل کریں جو لوگوں کی مدد کے